ان کی 5ویں کانگریس پر مبارکباد۔ میرے خیال میں ٹائم ایسا ہو گیا ہے کہ سب دوست تھک بھی گئے ہیں، نیند بھی آ رہی ہوگی، اور ایسے موقع پر نظریاتی بحث چھیڑ دیا گیا ہے۔ کمیونسٹ نقطۂ نظر کے حوالے سے مارکس نے ایک بنیادی بات کہی، اس فلسفے کا جوڑ ہے ہر قسم کے استحصال کو ختم کرنا اور ایسے سماج کی تعمیر جس میں کسی بھی قسم کا استحصال نہ ہو۔ اب اس میں مرد کے ہاتھوں استحصال، عورت کا مرد کے ہاتھوں استحصال، ایک سماجی گروہ کا دوسرے سماجی گروہ کے ہاتھوں استحصال، یا ایک قوم کا دوسری قوم کے ہاتھوں استحصال، مارکس نے ایک کلیہ دیا۔ لیکن کامریڈ لینن نے اس کو بالکل واضح کیا کہ قومی استحصال سرمایہ کارانہ نظام کی نا تکمیل ہونے والے مرحلے کے نتیجے میں وہ ختم نہیں ہوا، اور انقلاب فرانس کے بعد سرمایہ کارانہ نظام اپنے ترقی پسند کردار کو مزید آگے نہیں بڑھا سکا، جس کے نتیجے میں قومی ریاستیں بنے اور قوموں کا چھوٹی چھوٹی قومیتیں، نسل، برادریاں وہ ایک قومی ریاست میں قوم کی شکل اختیار کریں، وہ ممکن نہیں رہا۔ اور سرمایہ داری نظام اجارہ داری کی شکل میں اجارہ داری کے دور میں داخل ہوتے ہوئے سامراجی منزل تک پہنچ گیا، اور جب وہ اجارہ داری دور میں داخل ہوا تو ترقی پسندی کی اس کے تمام منازل اور مرحلے ختم ہو گئے اور وہ رجعت پسندی کی طرف شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ فرانس میں کلیسا کے خلاف لڑے، بادشاہت کے خلاف لڑے، بادشاہت کو ختم کیا اور ایک قومی بورژوا ریاست قائم کی، لیکن باقی یورپ میں بادشاہت کے ساتھ سمجھوتا کیا، کیونکہ بادشاہت علامت ہے اللہ تعالیٰ کے سائے کی، اور اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہے اس کی جو خلاف ورزی کرے اس کا سر کاٹنا آسان ہو جائے۔ اور جب ہندوستان میں وہ سرمایہ داری پہنچتی ہے تو یہاں پر جاگیرداری کی ایک نئی شکل تشکیل کرتی ہے، یعنی برے صغیر جاگیرداری دور میں آتا ہی کب ہے جب برطانوی سامراج یہاں پہنچتا ہے، تو اس کے نتیجے میں قوموں کی تشکیل نہیں ہو سکی، اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی اور سماج کو مزید برادریوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ سوال سرمایہ کارانہ نظام حل نہیں کر سکتا، اور جمہوری سوال ہوتے ہوئے بھی جمہوریت خود سرمایہ داری نظام اب نہیں لا سکتا، تو مزدور طبقے کے نظریے سے مسئلے انقلابی پارٹیاں وہ جمہوریت قائم کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں قومی مسئلے کے حل ہونے کے امکانات پیدا ہو، لیکن قومی مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ قومی مسئلہ ایک لمبے عرصے تک سوویت یونین نے ثابت کیا کہ اتنا جلدی ایک جنریشن میں 2 جنریشن میں وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، لہذا اگر ہم قومی مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے اور طبقاتی مسئلے کے نیچے اس کو رکھیں گے تو وہ ریاست اندرونی طور پر انتشار پڑتا رہے گا کہ 70 سال 72 سال روس میں سوشلسٹ نظام رہنے کے باوجود قومیں تو الگ ہو گئی، لیکن ہر ایک قوم کے اندر پھر کس طرح کے نظام نے جنم لیا ہے، کس طرح کی وہاں سماج کی تشکیل ہوئی ہے، وہ ظاہر کر رہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یا سوشلزم نظام اس طبقات اس قومی تضاد اور قومی سوچ کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتا، حل نہیں کر سکتا۔ وہ جا کے سوشلزم کے ترقی یافتہ شکل میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ قومی مسئلے کو حقیقت ہے، قومی تضاد بھی موجود ہے، لیکن
طبقاتی تضاد جب حل ہوگا، سوشلسٹ نظام آئے گا، تب قوموں کو حق خود اختیاری ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم کمیونسٹوں پر تب تک بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوگی جب ایک سرمایہ دار یا جاگیردار یا نئے دور کی سامراجی کٹھ پتلی ریاست قوموں کا استحصال کر رہی ہو، اور اس وقت وہ قومیں حق خود اختیاری کے لیے لڑ رہی ہو، اور ہم کہیں کہ ہمارا نظام آئے گا تب آپ کو حق خود اختیاری دیں گے، آؤ فی الحال سب متحد ہو کر اس سماج کو تبدیل کریں، اس نظام کو تبدیل کریں، تو قوموں کے اندر شک و شبہات رہیں گے کہ اس نظام نے جو ہمارا اثر کیا ہے کمیونسٹوں کے آنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہی صورتحال ہے۔ تو اس وجہ سے لینن نے کہا کہ جب آئے گا وہ دور ہمارا تب تو دیں گے، لیکن آج ذات شاہی کے دور میں ان کو حق خود اختیاری ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، بنیادی ضرورت اس استثالی ریاست کے دور میں ہوتی ہے قوموں کو حق خود اختیاری دلانے کی۔ اگر کمیونسٹ اس دور میں نہیں لڑتے تو اس کی معنی قوموں کے حق خود اختیاری سے سچے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ قوموں کے حق خود اختیاری کی تاریخ کی کس وقت حمایت کی جائے۔ ہمارے دوستوں نے کہا کہ جب محنت کش طبقے کی نمائندہ قوتیں اس قومی تضاد کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کی قیادت میں تاریخ ہو، تو تب سپورٹ کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لفاظی ہے، کیونکہ وہ طبقاتی تحریک طاقتوری تب ہوگی، ان مظلوم قوموں کے عام عوام کی حمایت ہی تب حاصل کرے گی جب ان کو اقتدار ملنے سے پہلے، سوشلسٹ نظام قائم ہونے سے پہلے، جب تک ان کو حق خود اختیاری کی ضمانت نہیں دیتی اور حق خود اختیاری کے لیے لڑنے والی قوتوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے لینن نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ محنت کش طبقے کی نمائندہ قوتیں قوموں کی حق خود اختیاری کی بنیادی ترجمان ہو، تو ان کو بڑھ کر وہ بورژوا اور جاگیردار قیادت سے 2 قدم آگے جا کر قومی حق خود اختیاری کی بات کرو، تب محنت کش طبقے کی تاریخ جو ہے وہ ان مظلوم قوموں کی حمایت حاصل کر سکے گی۔ کشمیر کے مسئلے پر آتے ہیں تو کشمیر جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے دوست نے ٹھیک کہا کہ سندھ کے آئل فیلڈ میں، سندھ کی گیس فیلڈ میں جب غیر سندھی ملازم بھرتی ہوتا ہے، تھر انتہائی پسماندہ صدیوں سے تھر کے لوگ اس ریت میں جب اپریل مئی اور جون کی گرمی ہوتی ہے وہاں پکتے ہیں ریت میں، اور وہاں پر کوئلہ نکلے اور پتہ یہ چلے کہ نوکری کے لیے باقی ملک سے لوگ آ رہے ہیں، تھر والوں کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو وہاں تضاد موجود ہے اور لڑائی ہوگی، ان قوموں کے ساتھ تضاد بنے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ علاقہ اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ کشمیر کا کیس سندھ سے مختلف ہے، پختونخوا کا اور کشمیر کا کیس مختلف ہے، گلگت بلتستان کا کیس اور بلوچستان کا کیس اس سے مختلف ہے۔ یہاں پر تمام جو ریاستیں پاکستان میں اس وقت ملحق کی گئی ہیں، قبضہ کیا گیا ہے، سب کا کیس مختلف ہے، مختلف انداز سے اس کیس کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے دوستوں نے کہا کہ جب کشمیری لڑ رہے ہوں تو سندھی جو حق خود اختیاری کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کی حمایت کرنی چاہیے، جب بلوچ حق خود اختیاری کے لیے لڑ رہے ہوں تو کشمیریوں کو ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں حمایت کی بات نہیں ہے، مشترکہ لڑائی لڑنی چاہیے، کیونکہ دشمن ایک ہے جس سے حق خود اختیاری جو چھینی گئی ہے ایک آزاد ریاست کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، وہ کون ہے؟ وہ جی ایس ٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو انہوں نے چند کچھ پتلی سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، کشمیری، گلگتی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ لڑائی ان کے ساتھ ہے، اس کی کشمیریوں کے حق خود اختیاری والوں کی بھی، گلگت بلتستان کی، بلوچستان کی، پختونخوا کی، سندھ کی اور پنجاب کے اس محنت کش عوام کی، سب کا مشترکہ دشمن وہی قوت ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کی حمایت نہیں کریں گے، ہم مل کر لڑیں گے، جب مل کر لڑیں گے تب کامیابی حاصل ہوگی۔ آسان طریقہ ہے کراچی، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ منی پاکستان ہے،
کیونکہ پاکستان کشمیر نہیں ہے، چلو کشمیری کو کریں، ایک کشمیری کو قتل کروا کے الزام لگاؤ سندھی پر تو سندھی کشمیری کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک پختون مروا کے الزام لگاؤ بلوچ پر تو بلوچ اور پختون کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک پنجابی مروا کر سندھی پر الزام لگاؤ تو پنجابی اور سندھی کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس پاکستانی ریاست نے ڈائنامائٹ فٹ کیے ہوئے، ان ڈائنامائٹ سے بارود کی تار کو الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام قومی حق خود اختیاری کی قوتیں جو ہیں وہ کمیونسٹوں پر بھروسے کریں، اور وہ کمیونسٹ ہی ہے جو تمام مظلوم قوموں اور مظلوم طبقات کو جوڑ کر اس ریاست کو توڑ سکتے ہیں، اس ریاستی نظام کو توڑ سکتے ہیں، ایک نئی ریاست کی شکل بنا سکتے ہیں جو قوموں کو حق خود اختیاری بھی دے اور ہر انسان کے لیے تعلیم، علاج، روزگار اور اسے شادی کے بعد ایک مناسب گھر مہیا کر سکے۔ وہ یہی نظام ہے اور وہ تب ممکن ہوگا جب مل کر لڑائی کریں۔ یہی کمیونسٹ پرسپیکٹو ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سوشلسٹ نظام کے بعد ہی حاصل ہونا ہے تو سوویت یونین نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے، سوویت یونین کے بعد بھی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لینن وہ واحد کمیونسٹ لیڈر ہے جو اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ قوموں کی حق خود اختیاری بشمول حق علیحدگی کے سوال پر چن کے چنا کے جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو کہیں کہ قوموں کو حق خود اختیاری تو ملنی چاہیے لیکن حق علیحدگی نہ ملے، کیونکہ حق علیحدگی تو ہم دیں گے جب سوشلسٹ نظام لائیں گے، تو یہ حق علیحدگی کے علاوہ قوموں کی حق خود اختیاری بے معنی۔ اس اسٹیج پر پولیٹیکل سیشن میں دوستوں نے بات کی، اس میں حق خود اختیاری کی بات بھی ہو رہی تھی، کچھ دوست خود مختاری کی بھی بات کر رہے تھے، تو انگریزی میں لفظ ہے ساورنٹی اینڈ اٹانومی۔ یہاں پر کشمیریوں کے لیے ساورنٹی کی ضرورت ہے، پاکستان میں مظلوم قوموں کو سوورن اسٹیٹس کی ضرورت ہے، اٹانومی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کلیئر کٹ نقطۂ نظر اختیار کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کمیونسٹوں کو قوموں کی ساورنٹی کے لیے لڑنا ہوگا، اور یہی وہ مارکسسٹ لیننسٹ نقطۂ نظر ہوگا۔ لیکن وہاں تک پہنچے کیسے؟ انقلابی پارٹی پہنچے کیسے؟ جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے ڈائنامائٹ فٹ کیے ہوا چلا، جب چاہے مذہب کا نسخہ استعمال کر لے، جب چاہے نسل کا نسخہ استعمال کر لے، اور کشمیر کا تو معاملہ ہی الگ ہے، کیونکہ کشمیر میں برادری بہت زیادہ ہے۔ کشمیر اس صنعتی دور سے گزرا ہی نہیں، اس وجہ سے کشمیریوں کی آدھی آبادی یورپ میں 10 سال گزار کر جب واپس آتے ہیں تو یورپ کا کچھ بھی اثر نہیں گیا۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جاگیردار کا بیٹا تھا اور سرمایہ دارانہ جمہوری نظام میں پلا، جب پاکستان واپس آیا تو وہی جاگیردار کا بیٹا تھا۔ اسی طرح جو کشمیری یہاں سے وہاں یورپ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہی برادری سسٹم میں ہوتے ہیں، اس نئے سماج کی سوچ لے کر اس سماج میں وہ جدوجہد نہیں کرتے۔ لہذا اس انقلابی پارٹی کو مجھے خوشی ہوئی کہ جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی قیادت نے آگے کہا کہ ہم قوم پرست نہیں ہیں۔ ٹھیک بات ہے، قوم پرستی کسی قوم سے نفرت کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ قومی حق خود اختیاری اپنے قوم کے لیے لڑنا، اینگلس نے پیرس قانون کے تجزیے میں کہا ہے کہ ہر لڑائی جب جس خطے میں لڑی جاتی ہے تو وہ قومی لڑائی ہوتی ہے۔ میں جب پورے پاکستان میں نظام کے تبدیلی کے لیے لڑ رہا ہوں تو میرا بنیادی لڑائی وہاں پر زرداری اینڈ کمپنی کے ساتھ سندھ میں ہو رہی ہے۔ باقی علاقوں میں جو لڑائی ہے اس لڑائی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کشمیری اگر لڑائی لڑ رہا ہے تو وہ جو کیٹولینا میں جو فرانس میں مزدور کی لڑائی چل رہی ہے نظام کے تبدیلی کے لیے، اسی نظام کے لڑائی کا حصہ ہے۔ لیکن جو جس خطے جس جغرافیکل کنڈیشنز میں رہتا ہے وہ ایک طرح کی قومی لڑائی بھی ہوتی ہے۔ ان قومی لڑائیوں کو طبقاتی لڑائی کے ساتھ جوڑنا، طبقاتی لڑائی کو طاقتور کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی حق خود اختیاری اور طبقاتی تاریخی انقلابی قوتوں کو اپنی پارٹی کو کیڈر پارٹی رکھنا چاہیے، جس کے اندر ممبرشپ نظریے کے بنیاد پر ہو، اور پارٹی
नजरिए के बुनियाद पर हो, लिहाजा उनको 3 काम करने होंगे: नजरियाती लड़ाई, सियासी लड़ाई और मास पर अवामी काम। नजरियाती लड़ाई क्या है कि आप जो भी मास एक्टिविटी करें, जो मास मोबिलाइजेशन की सरगर्मी करें, उसमें जितने मुतारिफ, समझदार, मुस्तकिल मिजाजी से जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, उन पर तवज्जो दो, उनको नजरिया पढ़ाओ, उनको इनकलाबी बनाओ, उस नजरिए से मुसल्लह करो जो तबकाती निज़ाम के खात्मे के लिए बुनियाद फराहम करता है। तो फिर आपकी तंजीम इस तरह आसानी से बिखर नहीं जाएगी जिस तरह यहाँ पर नस्ली और मजहबी तंजीमें बनती हैं तो इनकलाबी पार्टियाँ बिखर जाती हैं, उनके लोग किस तरह वहाँ चले जाते हैं। सियासी लड़ाई लड़ने के लिए इशूज़ की बुनियाद पकड़नी होगी। कश्मीरियों के इशूज़ मुख्तलिफ भी हैं और पूरे पाकिस्तान के बाकी इलाकों के साथ मिले हुए हैं। मिसाल के तौर पर IMF से मुआहदा किया गया है, उसके नतीजे में ग्रेजुएटी खत्म की जा रही है, पेंशन खत्म की जा रही है, परमानेंट अपॉइंटमेंट खत्म की जा रही है, और ये सिलसिला वो वफाक से सूबों की तरफ जब जाएगा तो कश्मीर की तरफ भी आएगा। आटे का मसला है, आपके यहाँ आटे की कोटा कम कर दी, कंट्रोल रेट जो है बढ़ा दिया, पाकिस्तान में तो इससे भी बड़ी सूरत हाल है। तो ऐसे इशूज जिन पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इशूज की मोबिलाइजेशन पर पूरे पाकिस्तान में मास मोबिलाइजेशन इशूज की वो मुश्तरका करनी चाहिए, उनको मिला के करना चाहिए। मैं आपको एक हवाला देता हूँ। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री होती थी बड़े सगीर में, कराची में भी उनकी फैक्ट्री थी और हिंदुस्तान में उसकी 2 फैक्ट्रियाँ 3 फैक्ट्रियाँ थी। पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान तकसीम हो गया, यहाँ की यूनियन अलग थी, वहाँ की यूनियन अलग थी, लेकिन फेडरेशन एक टाइम की थी। और जब सेठ के साथ एग्रीमेंट का सवाल आता था हर 2 साल के बाद नई एग्रीमेंट का, तो वो मिलकर एक चार्टर ऑफ डिमांड देते थे। हिंदुस्तान अलग था, पाकिस्तान अलग था। बिल्कुल इसी तरह कश्मीर और बाकी पाकिस्तान जो इनको अपने साथ जबरदस्ती लाड किया हुआ है, उनको ऐसे इश्यूज पर मुश्तरका एजेंडा बनाना होगा। और इस सिलसिले में 18 जून 2022 को लेफ्ट अल्टरनेट कॉन्फ्रेंस ने जो पॉपुलर लेफ्ट अलायंस बनाया है, वो इसमें बुनियादी किरदार अदा कर सकता है। थैंक यू।